نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 49 سے ہم شروع کر رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ اور از کا مطلب تو جب ہے، لیکن جب کب آتا ہے؟ جب کوئی یاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یاد کرو جب نجیناکم، نجی ہے نا اور کم الگ کرے، نجی نجات سے ہے، نجات دی، نجینا ہم نے، کم تمہیں، نجات دی ہم نے تمہیں، من سے آلی اولاد، فرعون کی اولاد سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسومونکم، ٹھیک ہے، یا الگ کریں سومو، نہ الگ کرے اور کم الگ کرے، ٹھیک ہے۔ سومو کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں چرانے کو، جیسے جو جانور چرتے ہیں، بکریاں، بھیڑ، گائیں، ہم جیسے صبح صبح جیسے کھیتوں میں لے کے جاتے ہیں یا جہاں بھی جیسے چرنے کے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے تکلیف دینا، سخت تکلیف دینا۔ نہ کم تمہیں، یس یا وہ سب، آل فرعون، کس کی طرف اشارہ ہے؟ آل فرعون یا فرعون تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ سوآ کہتے ہیں برے، بہت سخت، سوآ برا، بہت برا، عذاب، العذاب آیا ہے عذاب کی، ٹھیک ہے، برے عذاب سے تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ یو ذبحون، یو الگ کرے، ذبح الگ کرے، واو نون الگ کرے، واو نون جمع کے لیے آیا ہے، سب کی طرف اشارہ ہے، یا جو آیا ہے شروع میں وہ سب، ٹھیک ہے۔ ذبح، ذبح نہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ تم سب کو ذبح کرتے تھے، اور دیکھیں با پہ شد ہے، جہاں شد آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، تمہیں خوب ذبح کرتے تھے، مطلب کوئی ایسے نہیں، مطلب ایسے ذبح کرتے تھے کہ ایک صحیح کام سمجھ لیا تھا انہوں نے، خوب ذبح کرتے تھے۔ ایک آدھ بچہ نہیں ذبح کیا، میں نے بتایا نا کہ وہ ایک وقت میں 2 سالوں کے بیچ میں تقریباً 16,000 لڑکے انہوں نے ذبح کیے، تو وہ خوب ذبح کرتے تھے۔ ابناکم الگ کریں، ابنا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کی جمع ہے ابنا، تمہارے بیٹوں کو وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناکم بیٹے تمہارے، وَيَسْتَحْيُونَ اور یا الگ کریں، ٹھیک ہے، واو نون جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں لفظ جو مین جو رہ گیا وہ حی رہ گیا، حی، ہا یا حیا جو ہے وہ حیات سے بھی ہے، زندہ چھوڑنا، حیا بھی اسی سے ہے، حیات بھی اسی سے ہیں، ٹھیک ہے، اور تحیت بھی اسی سے ہے، زندہ چھوڑنا، زندگی کی دعا دینا، تحیت جیسے التحیات ہم کہتے ہیں نا، دعا کرنا، زندگی کی دعا دینا، حیا بھی اسی سے ہے، حیات بھی اسی سے ہے، تو یا وہ سب کی طرف اشارہ ہے، اور واو نون سب جمع کی طرف اشارہ ہے، اور وہ تم سب کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، کون زندہ چھوڑتے تھے؟ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور زندہ چھوڑتے تھے کس کو؟ نساءکم، کم تمہارے، نساء کی جمع ہے، عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، اور فی میں، ذالکم اس کی طرف، یہ اس میں، اور اس میں بلا جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں ہم کہتے ہیں بلا ٹل گئی،
वैसे तो हम बला कहते हैं, लेकिन उस बला का मतलब होता है आजमाइश, आजमाना, ठीक है, आजमाइश के लिए आता है बला। तो बला उन आजमाइश थी इसमें तुम्हारे लिए, किसमें, ये ज़बाह करने में और औरतों को जिंदा करने में अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी तुम्हारी, किसकी, इसराइल की, बनी इसराइल की। मिन से, रब्बी, रब, कुम, तुम्हारे, तुम्हारे रब की तरफ से इसमें आजमाइश थी। अज़ीम, बहुत बड़ी, ठीक है, जैसे अर्रहीम है तो इसी तरह है अज़ीम भी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी एक अजीम आजमाइश थी तुम्हारे लिए इसमें। आगे, वा और इज, जब, याद करो जब, फरकना, फरक, फरक ना अलग करें, ना का मतलब हम है, बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ। फरक, फरक का मतलब है टुकड़े करना, वैसे तो मतलब है जैसे हम कहते हैं ना फर्क करना, फर्क करना का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग हम क्या करते हैं, जैसे सही और गलत में हम फर्क करते हैं, झूठ और सच में हम फर्क करते हैं, हक और बातिल में हम फर्क करते हैं। तो उस फर्क का वैसे क्या मतलब होता है, फाड़ लेना, टुकड़े कर लेना, अलग अलग कर लेना। फरकना, तो यहाँ मतलब होगा फाड़ दिया हमने, बिकुम, बी लिए, कुम, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, अल बहर, बहर कहते हैं समंदर को, समंदर को, फअनजैनाकुम, फा अलग करे, नजई अलग करें, ना अलग करें, कुम अलग करें, ठीक है। फा का मतलब पस या फिर, ठीक है। अनजई का मतलब है निजात से है, निजात, मेन लफ्ज है नजाऊ, निजात हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये निजात से है। ना, हम, अल्लाह ताला अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, कुम, तुम्हें, बस निजात दी हमने तुम्हें। वा और अगरकना, अगरकना ना अलग करें, अगरक गर्क से है, गर्क कर दिया। बड़े आसान अल्फाज होते हैं कि हमने कभी गौर नहीं किया होता, ये बहुत सारे अल्फाज हम उर्दू में और पश्तो में हम यूज करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि उस तरह गौर से कभी पढ़ा नहीं, तो उस वजह से हमें कभी समझ नहीं आया कि इनका क्या मतलब हो सकता है। और गर्क कर दिया हमने आला औलाद, फिरऔन, फिरऔन की औलाद को। वा और अंतुम, तुम, अंतुम का मतलब होता है तुम सब, जमा की तरफ इशारा है, ठीक है। अंतुम तंजुरून, ता अलग करें, वाव नून अलग करें, बीच में क्या रह गया, नजर, नजर हम जैसे कहते हैं नहीं है नजर आना, नाजिरीन और हाजिरीन हम कहते हैं ना, नाजिरीन का मतलब है देखने वाले, हाजिरीन का मतलब है मौजूद लोग, तो उसी नजर से है देखना। ता, तुम, वाव नून जमा, सबकी तरफ इशारा है, तुम सब देख रहे थे। क्या फरमा रहे हैं कि जब हमने फाड़ा समंदर को और निजात दी तुम्हें फिरौन से, और गर्क कर दिया फिरौन को, और तुम सब देख रहे थे, क्योंकि ये सब वहां पे मौजूद थे ना, इनको पार कराया और फिरौन को गर्क कर दिया, आले फिरौन को समेत। व इज, और जब, और याद करो जब, वाअदना, वाअद वादे से है, ना हम, वादा किया हमने, अल्लाह ताला अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने वादा किया मूसा, मूसा से, अरबाइन, अरबाइन कहते हैं, अरबा चार को कहते हैं, अरबाइन 40, ठीक है। या नून आ गया तो चार को जैसे आप और जमा करते जाएं तो अरबाइन 40 को कहते हैं, वैसे अरबा कहते हैं चार को, तो अरबाइन 40। लैलतन, लैल कहते हैं रात को, लैलतन जमा हुआ उसका रातों का। सुम्मा, फिर, सुम्मा जहां भी आएगा उसका मतलब होगा फिर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये अलिफ आपको, ये अलिफ ही है, इस पर कोई हरकत नहीं है तो उसको हम अलिफ ही कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने इस पे लगाना क्या है, जैसे मैं अलग अलग पढ़ती हूँ ना, तो उस पर गौर किया करे कि मैं कहाँ पे क्या लगाती हूँ। मैंने बताया था कि हमने तीसरे हर्फ की हरकत को हमने देखना है। तीसरे हर्फ पे अगर जेर या जबर हो तो इस अलिफ को हम जेर ही देंगे, तीसरे हर्फ पे अगर पेश हो तो इस अलिफ को हम पेश ही देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या बनेगा, इत्तखज़्तुम है, ठीक है। लेकिन ता जो है उस पे शद है, तो शद का मतलब होता है कि ता दो दफा है, तो ता ता हो गया, ठीक है। तो इत्तखा, तो ता पे क्या है, जबर हो गया, मतलब दोनों ता, एक ता पे जजम होता है, एक ता पे जबर है। तो ये
تیسرا حرف بھی تا بنتا ہے، اگر تا نہیں بھی بنتا تو قا بنتا ہے، تو اس پہ زبر ہے تو الف کو ہم زیر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ بن جائے گا. ہم کیا کیسے پڑھیں گے؟ اتخذتم، اتخذتم، ٹھیک ہے. اچھا تم کا مطلب ہے تم. اتخذ، اتخذ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے اس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ بھئی تم ڈرو اللہ تعالیٰ کے اس سے عذاب سے، اس دن سے جب وہ کچھ قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی تم سے کوئی شفاعت قبول ہوگی اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. یوخذ ہم نے پڑھا تھا نا، اوپر ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں، دیکھیں 47 میں ہی 48 میں یوخذو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی لفظ ہے اخذ. اخذ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اخذ کرنا. کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس سارے صورتحال سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ تو اخذ کا مطلب ہے لینا، ٹھیک ہے، لینا، دینا، بنا لینا. اس سینس میں ہم یوز کریں گے اس کو، اس کا یہ مطلب ہوگا. یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اتخذتم، بنا لیا تم نے، ٹھیک ہے. العجل، اب دیکھیں الف لام کو میں نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ الف لام جہاں پہ آئے گا تو الف پہ کچھ نہ ہو تو ہم زبر ہی لگائیں گے، تو العجل ہم پڑھیں گے. اب دیکھیں جیم، ابھی ہم نے پڑھا نا کلکلے کا لفظ ہے، تو جیم پہ دیکھیں جزم ہے، سکون ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ العجل. اجل نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، العجل، عجل، ٹھیک ہے. عجل کہتے ہیں بچڑے کو. بچڑا، بچڑا کیا ہے؟ بچڑا ہوتا ہے جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بچڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا. من بعدہ، من بعدہ اس کے بعد. کس کے بعد؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلا لیا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اور انتم، تم ظالمون، ظالم ہو. ظالم، ظالم ہوتا ہے اور واو نون آیا ہے تو سب کی طرف اشارہ ہے، جمع ہے. ظالمون، تم سب ظالم ہو. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے جو کسی کی حق میں کمی کرتا ہے، جس کو جیسا جو حق دینا ہوتا ہے وہ اس طرح اس کو حق نہیں دیتا تو اس کو کہتے ہیں ظالم. وہ ہم عام لفظوں میں بھی، ہم ایک دوسرے کے اپنے حقوق میں بھی اگر دیکھیں، ہم کسی جیسے سپوز جو ہمارے بچے کے جو حقوق ہے وہ ہم اس کو پورے نہیں دیتے تو ہم اپنے بچے کے لحاظ سے ظالم ہے، کیونکہ جو حق اس کو دینا ہے وہ ہم پورا نہیں دے رہے، اس کے حق میں ہم کمی کر رہے ہیں تو ہم ظالم ہوئے، ٹھیک ہے. بچہ اپنے ماں باپ کو وہ سارے حقوق نہیں دے رہا تو ان کے حق میں جو کمی کر رہا ہے وہ ظالم ہوئے، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر ہم ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہے، ان کو جو حقوق ہے، جو حق ہے وہ ہم ان کو پورا نہیں دے رہے تو ان کے حق میں ہم ظالم ہوئے، ٹھیک ہے. ایسے ہی معاشرے کی طرف ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، جو بھی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو اگر ہم کہیں پہ برائی دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو روکنا ہے اور ہم نے اچھی بات کی تاکید کرنی ہے، وہ ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس حق میں ہم کمی کر رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم ظالم ہوئے، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہر اس رشتے میں اور ہر اس ذمہ داری میں خود کو آپ لوگ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جو کچھ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو حق ہے اس میں ہم ذرا سی بھی کمی کر رہے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظالم ہے. ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں. وہ ظلم کس پہ ہم کر رہے ہیں؟ ہم خود پہ ہی کرتے ہیں. ظلم ہم کسی پہ نہیں کرتے، ہم خود پہ ہی کرتے ہیں. اور اس کا جو اس کی سزا ہے یا اس کا عذاب ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم اگر غور کرنا شروع کریں اور ہم صرف اپنے بارے میں ہی اگر ہم فکر کریں کہ ہم کہاں کہاں غلط ہے، ہم نے کس کس کی حق میں کمی کی ہے، ہم کہاں کہاں پہ ظالم ہے، تو یہ بہت وسیع لفظ ہے ظالم. ہم اپنے لحاظ سے اگر سوچیں نا تو ہمیں ہر جگہ لگے گا، ہر رشتے میں ہم نے کمی کی ہے، ہر رشتے کے حق میں ہم نے کہیں پہ کوئی رشتہ پورا نہیں نبھایا، ہم نے کسی کا حق پورا نہیں دیا، لیکن ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمیں پورا دیا جائے. ہم چاہے کسی کو پورا دے یا نہ دے لیکن ہمیں پورا دیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم اس پہ غور کرنا شروع کر لے تو میرے خیال میں ہمارے 95% جو ہمارے مسئلے وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے.
کہ ہم کہاں کہاں کس کو کس کا حق نہیں دے رہے, کس کس کی حق میں ہم کمی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ جو جو بندہ رہتا ہے سب کے ہم پر حقوق ہے, حق ہے. ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے ہماری. معاشرہ ویسے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کے کچھ حقوق ہے ہم پر. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ کے ہم پر حقوق ہے. تو اس سارے حقوق میں ہم جہاں جہاں کمی کرتے ہیں ہم ظالم ہوئے. اگر اسی ظلم کو ہم دور کرنا چاہے تو ہم سارے وہ حقوق پورے کرنا اگر ہم شروع کر دیں تو ہمیں میرے خیال میں وقت ہی نہیں ملے گا کہ ہم کسی اور کے بارے میں ہم سوچ سکیں کہ ہمارے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم صرف یہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں کہاں کہاں پہ کمی کر رہی ہوں تاکہ وہ میں پورا کر سکوں. ٹھیک ہے, تو ظالم کا مطلب ہے ظلم کرنا, کسی کے حق میں کمی کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ بھئی تم ہی ظالم ہو. کیسے ظالم ہو؟ کہ وہ چلے گئے تو تم نے پیچھے سے کسی اور کو معبود بنا لیا. ثم پھر عفونا, عفو کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں عفو درگزر. عفو درگزر کا مطلب اسی سے ہے معاف کرنا. لیکن عفو جو ہے وہ ایسی معافی ہے کہ جیسے صرف معاف کرنا نہیں ہوتا, اس کو بالکل بھول جانا بھی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا, جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کوئی صرف ریموو نہیں کرتے, پورا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. وہ ڈیلیٹ کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں سے جب اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عفو. عفو, ٹھیک ہے, عفو درگزر ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ forgive and forget, معاف بھی کرنا مطلب اس وقت, اور پھر اس کو بھول بھی جانا مطلب دوبارہ یاد نہیں کرانا کہ تم نے یہ کیا تھا. اب پیچھے یاد ہے نا, بس ایک دفعہ معافی دے دی نا, بس ختم ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب میری طرف پلٹو گے, توبہ کرو گے, استغفر اللہ واتوب الیہ, یا اللہ میری توبہ, تو میں ایسے معاف کر دوں گا کہ میں بار بار یاد نہیں دلاؤں گا. مطلب ہم انسان تو زبان سے کہہ دیتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسا موقع ہمیں ملتا ہے تو ہم تانے ہم ضرور دیتے ہیں, ہم یاد کراتے ہیں, تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا, تمہیں یاد ہے. تو ہم وہ پچھلا سارا کچھ لے آتے ہیں, اکٹھا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے. جب وہ معاف کرتے ہیں تو ایسے معاف کرتے ہیں کہ معاف کر کے پچھلا سارا کچھ ہمارا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, بالکل صاف کر دیتے ہیں سلیٹ کو, بالکل وائٹ بورڈ جیسے آپ وائٹ بورڈ سے کچھ ریموو کر دیتے ہیں نا, وہ دوبارہ اس پہ نہیں آتا, ایسے ہی کر دیتے ہیں. عفو کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, معاف بھی کرنا اور ختم کرنا بس. تو عفونا درگزر کیا ہم نے, معاف کیا تمہیں ہمیں. انکم, ان سے, کم تم سے ہم نے درگزر کر لیا. من بعد, اس کے بعد بھی, مطلب یہ اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا اور ہم نے تم سے درگزر کیا. یہ کیوں کیا؟ لعلکم, لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. ٹھیک ہے, لعل جہاں بھی آئے گا شاید یا تاکہ. کم تم, تشکرون, تا الگ کریں واؤن الگ کرے تو شکر بن گیا. تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو, تاکہ تم سب میرا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسان کیا ہے. اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور از, یاد کرو جب, آتینا, نہ الگ کرے, نہ کا مطلب ہم ہے, بہت دفعہ آیا ہے, اب یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. آتینا, آتی کا مطلب ہے دینا. ٹھیک ہے, آتی بھی آتا ہے, آتی بھی آتا ہے, اتو بھی آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. دی ہم نے موسیٰ کو, الکتاب, کتاب ہم نے دی. کون سی کتاب دی تھی موسیٰ کو؟ تورات. ٹھیک ہے, والفرقان, اور فرقان, فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی. ٹھیک ہے, فرقان, قرآن مجید کو بھی فرقان کہتے ہیں کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. یہ مسلم معاشرہ اور کافروں کے معاشرے میں فرق کرنے والی کتاب ہے, تو اس کو بھی فرقان کہتے ہیں. فرق, اسی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے فرقنا, اسی سے ہیں. فرقان, فرق کرنے والی, الگ کرنے والی, سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی, حق اور باطل کو الگ کرنے والی, فرقان. ٹھیک ہے, تو کتاب ان کو دی تھی تورات, اور فرقان کا یہاں مطلب فرقان بھی ہے, اور ساتھ میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دیے تھے. ٹھیک ہے, وہ آگے جیسے ذکر آئے گا میں بتاتی جاؤں گی, تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لعلکم, لعل اسی طرح آیا ہے اوپر جیسے آیا تھا شاید, تاکہ, تم, تہتدون, تا الگ کرے واؤن الگ کرے, ہداؤ بن گیا. ہداؤ کا مطلب اسی طرح ہدا, ہدا, ہدایت سے ہیں.
تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت پانے کو کیا کہتے ہیں؟ تاکہ تمہیں راستہ مل جائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے. آگے وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، لی سے، قوم، ہی اپنی قوم سے. موسیٰ نے اپنی، ویسے ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جیسے پروناؤنز ہوتے ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متصل، جو ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہی کا مطلب ہے اپنی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، یا قومی، بلانے کو، جیسے میں نے بتایا تھا نا، یا بنی آدم، یا ایھا الناس، یہ سارے کیا ہے؟ پکارنے کے لیے ہوتے ہیں. یا قومی، اے میری قوم. اب دیکھیں قوم ہوتا ہے قومی جو ہے زیر آپ کو نیچے میم کے نیچے نظر آ رہی ہے نا، یہ اصل میں تھا یا تھا قومی، میم چھوٹی یا، ٹھیک ہے. وہ یا جو ہے چھوٹی یا، وہ اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے، میری، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا. لیکن وہ یا ڈراپ کر کے یہاں پہ زیر لگ گیا. یا قومی، اے میری قوم، انا، بے شک، تم، انکم، بے شک تم، ظلم اسی طرح ظلم کیا، تم نے، انفسکم، انفس نفس، اپنی جان، اپنے نفس، کم اپنی طرف اشارہ ہے نا، ویسے تمہارا نہ ہے، تم ہے، لیکن اپنے جانوں پر، اپنی طرف اشارہ ہے. تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. باتخاذکم، اسی طرح اخذ، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، وہی لفظ ہے. بی آیا ہے ساتھ یا بوجہ، ٹھیک ہے. اتخاذ اسی طرح ہے، اخذ ہے، وضو ہے، ایک ہی لفظ ہے، مختلف طریقوں سے آئے گا. تم سب کی طرف اشارہ ہے. باتخاذکم، بوجہ بنانے کے، تم نے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. جانوں پر ظلم کیا. ظلم کون سا کیا؟ جو تم نے بنایا، العجل، بچڑے کو اپنا معبود بنایا. تو یہ کیا تھا؟ ظلم تھا. ظلم کیسے تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حق میں ہم کمی کر رہے تھے، عبادت اسی کی کرنی ہے صرف، تو ہم نے اس کو چھوڑ کر اس بچڑے کو معبود بنا لیا. تو یہ ظلم تھا. فتوبو فا الگ کریں، توبو، واو جو آخر میں آیا ہے یہ جمع کی طرف اشارہ ہے، سب کی طرف اشارہ ہے. توبو، اتوبو، توبہ، اسی سے ہیں، ٹھیک ہے. اتوبو توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، توبہ کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوبو الیہ، میں استغفار کرتی ہوں، بخشش مانگتی ہوں، و اتوبو الیہ، اور اسی کی طرف پلٹتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے پلٹنا ہے. تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، ٹھیک ہے. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلٹنا. کس کی طرف ہم پلٹتے ہیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. پس توبو، تم سب توبہ کرو، الا، طرف، بارئکم، باری، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب، کم، تمہارے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف. اب توبہ کیسے کرنا ہے؟ فقتلو، اب دیکھیں کاف پہ دیکھیں جزم آیا ہے نا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فق نہیں پڑھیں گے، فقتلو نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم جھٹکا دیں گے. فقو، کاف کی جو ہے وہ قلقلے والا حرف ہے، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ فقتلو. آخر میں واو آیا ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے. فا جو ہے پس، تو، یا پھر، ٹھیک ہے. فقتلو قتل سے ہے، تو قتل کرو تم سب، ٹھیک ہے. پس قتل کرو تم سب. انفسکم، کم اسی طرح اوپر آیا ہے، انفسا اپنی جانوں کو، ایک دوسرے کو یا اپنی جانوں کو قتل کرو. یہ توبہ کی ایک قسم تھی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوتی تھی، اور وہ آگے پھر بتاتے تھے. ذالکم، یہ، خیر، بہتر ہے. خیر جیسے خیر ہوتا ہے، اس کام میں خیر ہے، ٹھیک ہے. تو خیر کا مطلب ہے بہتر، بہترین، بھلائی. لکم، تمہارے لیے، لا، لیے، کم، تمہارے لیے. عندہ ہوتا ہے پاس کے لیے بھی آتا ہے، اور عندہ ہے نزدیک کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. عندہ، بارئکم اوپر ہم نے پڑھ لیا، بارئ رب، مالک، پیدا کرنے والا، کم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے رب کے قریب یہ بہتر ہے. فتابہ اسی طرح ہے، دیکھیں فتوبو، فتابہ مختلف شکلوں میں آئے گا.
لیکن مین لفظ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مطلب اس کا کیا ہے. اسی توبہ سے ہیں, ٹھیک ہے. تابا, توبو, توبہ, اتوبو, یہ اس کے مختلف شکلیں ہیں, لیکن مین لفظ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے پلٹنا, ٹھیک ہے. اور پلٹنے کے پھر بہترین مطلب اور مختلف قسم کے پھر جہاں جیسے جملہ آئے گا نا, اس میں سے ہم نے پھر معنی نکالنے ہیں. فتابہ, بس اس نے تمہارا لوٹنا قبول کیا. اگر ہم اس لحاظ سے ہی ہم اس کا ترجمہ کریں نا تو ہے فتابہ, تو اس نے توبہ قبول کی, ٹھیک ہے, یا وہ مہربان ہوا, ٹھیک ہے, یا اس نے تمہارا پلٹنا قبول کیا. جب انہوں نے توبہ کر لی تو فتابہ, پس توبہ قبول کی, پس وہ مہربان ہوا, علی, پر, تم پر وہ مہربان ہوا اور توبہ قبول کی. انہو, بے شک وہ, انہ بے شک ہو, کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. بے شک وہ, ہوا وہی ہے, التواب, بہت توبہ قبول کرنے والے. اسی سے ہیں, دیکھیں 2-3 جگہوں پہ آیا ہے. وہاں پہ آیا ہے فتوبو, فتابہ, التواب, ٹھیک ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے. جب ایک دفعہ مطلب سمجھ آ جائے پھر آپ لوگ اس کو ہر لحاظ سے اس کو فٹ کریں گے. التواب, تا پہ بھی شد ہے اور واو پہ بھی شد ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, وہ ہمارے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. الرحیم بھی اسی طرح, دیکھیں نہایت رحم کرنے والا, صرف رحم کرنے والا نہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والا. ایک انا آیا ہے, دیکھیں اس میں بہت زیادہ تاکید ہے. انا, بے شک, مطلب بہت اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے. بے شک وہ, ہوا پھر آیا ہے, مطلب صرف انہو بھی کافی تھا نا, لیکن ہوا بھی آیا ہے. ہوا کا مطلب ویسے وہ ہے, یہاں پہ ہوگا وہی ہے, صرف وہی تو ہے. التواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا. صرف توبہ نہیں قبول کرتا, پھر رحمت بھی کرتا ہے, رحیم بھی ہے. وَإِذْ, اور جب, قل تم, کہا تم نے, قل, اب دیکھیں قالا, قولو, قل, اب یہ مختلف طریقوں سے آئے گا, لیکن مین آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مطلب اس کا کیا ہے. کہنا, کہا, کہو, ٹھیک ہے. قل, کہا, تم سب نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن, ہرگز نہیں, نؤمنا, ہم ایمان لائیں گے, لکا, تجھ پر, نؤمنا ایمان سے ہے, ٹھیک ہے. جیسے امن ہے, ایمان ہے, یہ ایک ہی لفظ ہے. جو شروع میں جو نون آیا ہے یہ ہم ہے, ہم کی طرف اشارہ ہے. نؤمنا, ہم ایمان لائیں گے. لکا, کا جو ہے آتا ہے تجھ, لا جو ہے پر, لکا تجھ پر, حتی, یہاں تک کہ, نرا, نہ پھر آیا ہے ہم, را, رآ, رئی, رعو, جیسے آخر میں آپ نے سورہ ہے نا ارائیت الذی, ارائیت, تو دیکھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو را, رئی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. نرا, ہم دیکھ لیں, اللہ کو. جہرتن, جہرتن کہتے ہیں روبرو, بالکل سامنے, آمنے سامنے, جب تک ہم سامنے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمْ, یہ پھر آیا ہے, دیکھیں فَأَخَذ کتنی دفعہ آیا ہے. کچھ الفاظ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے. اوپر آیا بِاتِّخَاذِكُمْ, ٹھیک ہے. پیچھے اس سے آیا ہے کیا آیا, یوخذو, یوخذو, یہ ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے, جو بار بار آ رہا ہے. فَأَخَذَتْكُمْ, فَپس, أَخَذَتْكُمْ, پکڑ لیا, ٹھیک ہے. کم, تمہیں, پس تمہیں پکڑ لیا. سوائقتو, یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جب ہم پڑھ رہے تھے من السوائق, جو ہم رعدن, بجلی کی گرج چمک کے ساتھ جب ہم پڑھ رہے تھے, تو سوائقتو کو من السوائق ہم نے پڑھا تھا بجلی کی کڑک, ٹھیک ہے. تو پس فَأَخَذَتْكُمْ, پس پکڑ لیا تمہیں, سوائقتو, بجلی کی کڑک نے. وَأَنْتُمْ, اور تم, تنظرون, تم دیکھ رہے تھے. جو الفاظ ایک دفعہ کہہ چکی ہوں وہ ریپیٹ نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ثم, پھر, بَأَثْنَاكُمْ, بَأَثْ الگ ہے, نہ الگ کرے, کم الگ کرے. بَأَثْ کا مطلب ہے اٹھانا, ٹھیک ہے. جیسے بعثت بھی ہم پڑھتے ہیں نا, تو اٹھانا اس کا مطلب ہے. یوم البعث جو ہے, وہ جو یوم حشر ہوگا قیامت کے دن, جس دن ہم سب اٹھائے جائیں گے, اس کو کہتے ہیں یوم بعث. بعث کا مطلب ہے اٹھانا.
दोबारा उठाया जाना, ठीक है। ना हम कुम तुम्हें, उठाया हमने तुम्हें, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने जब तुम्हें उठाया, मिन बादे बाद, मौती कुम, मौत मौत से है, कुम तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद, ला अल्लाह कुम बताया है, ला अल्लाह का मतलब है शायद, ताकि कुम तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। बहुत ज्यादा अल्फाज यहाँ रिपीट हो रहे हैं, अगर एक दफा आप लोग याद कर ले और समझ ले तो आगे बड़ी आसानी होगी, ठीक है, मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वज़ल्ललना, व और ज़ल्लल अलग करें, ना अलग करें, ना का मतलब है हम, अब ये तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ज़ल्लल जो है ये जिल से है, जिल कहते हैं साया को, ठीक है, जैसे नाम भी होता है जिल्ले हुमा, तो जिल कहते हैं साये को, जो घना साया होता है, कोई घना दरख्त हो उसके घने साये को कहते हैं जिल, ठीक है। वज़ल्ललना और साया किया हमने, अलई पर, कुम तुम पर, ठीक है, अलैकुम जहां भी आता है उसका मतलब है तुम पर। अल गमाम, गमाम कहते हैं बादलों को, गम, गम का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, तो उसका जमा है गमाम। तो बादल भी जब आते हैं तो सूरज की रोशनी छुप जाती है ना, तो गमाम यहाँ कहते हैं बादलों को। वो अनजलना, वा और अनजल नजल से है, नाजिल का मतलब है नाजिल करना, उतारना, ना हम और उतारा हमने। उतारना ऐसे होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं, ठीक है, एक एक साथ बरसना नहीं होता, उतारना आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता उतारना कहते हैं, जैसे कुरान पाक के लिए भी आता है, ठीक है, कि आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हमने उतारा, एक साथ कुरान पाक या कोई भी किताब जो है वो एक साथ नहीं उतारी गई। अलैकुम फिर उसी तरह आया है तुम पर। अलमन्ना, मनोसलवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वसलवा, मनोसलवा, ठीक है, वो मनोसलवा क्या है? वैसे मन जो कहते हैं ना, मन कहते हैं एहसान को, अरबी में मन कहते हैं एहसान को, ठीक है। यहाँ भी अगर आप समझे तो मनोसलवा वैसे वो खाना है जो अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए आसमान से उतारते थे, तो वो एक एहसान ही हुआ ना, उन पर एहसान ही था ना, अल्लाह ताला की तरफ से एहसान ही था। लेकिन यहाँ पे आप यूं समझे कि मन जो है वो ऐसा खाना था जो कि शहद की तरह का मीठा था, ठीक है। जैसे स्नो फॉलिंग होती है, स्नो फॉलिंग, ठीक है, स्नो फॉलिंग में हेलिंग नहीं, हेलिंग नहीं, वो जो एकदम से जालाबारी नहीं, स्नो फॉलिंग में बड़ी आराम आराम से छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो बरसते हैं, जैसे लगता है कि जैसे रुई रुई के छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का खाना सुबह से लेके जैसे तुलु आफ्ताब तक उन पर उतरता था, ठीक है, और वो मीठा होता था। और उसमें जैसे कुछ रिवायात में आता है कि वो जैसे शहद की तरह, और जब वो उतरता था तो फिर वो थोड़ा सा सख्त हो जाता था, मतलब मीठा मीठा खाना था, ये आप यूं समझे। और सलवा जो है ये कोयल, बटेर, आ, ये होते थे जैसे आप असर के बाद से गरूब आफ्ताब से लेके जैसे इशा तक के वक्त में, मतलब जैसे असर के बाद वाले लेके आप यूं समझे कि शाम तक के वक्त में अल्लाह ताला उनको बटेरे या कोयल ये नाजिल करते थे। नाजिल ऐसे नहीं भुना बुनाया नहीं आता था, मतलब ये ऐसे आते थे कि जाहिर बात है ये लोग सहरा में थे, अभी मैं बताऊंगी, तो वहां पे ये ऐसे आते थे कि ये मतलब इनके यूं समझे कि ऐसे पकड़ते थे कि इनके खुद ब खुद इनके हाथों में आते थे, ठीक है। जैसे आप कहीं पे हो और आपके सामने से बहुत सारे परिंदे आ जाएं और आप हाथ बढ़ा ले और उसको पकड़ ले, ठीक है, तो ये ऐसे ही थे, ये पकड़ते थे और फिर ये पका के ये खाते थे, इस तरह था। तो मन और सलवा, मतलब मन जो है वो मीठा खाना था और सलवा जो है वो नमकीन खाना था, इस तरह आप समझे, ठीक है। तो मनो सलवा फिर नाजिल किया, कुलू, पर अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू खाओ, वाव एंड पे जो वाव आप देख रहे हैं ये सब की तरफ इशारा है, तुम सब खाओ, मिन से, त्वय्यिबात, त्वय्यिब कहते हैं पाकीजा, पाकीजा को, तो पाकीजा, पाकीजा चीजों में से खाओ, साफ सुथरा खाना था, पाकीजा खाना था, अल्लाह ताला की तरफ से था। माँ जो रोजक ना कुम, रोजक अलग करें, ना अलग करें, कुम अलग करें, रोजक रिस्क से है, ना हमने, कुम तुम्हें, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है, रोजक ना कुम खाओ उसमें से जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है। वा और माँ नहीं,
ज़लमू, जुल्म करो तुम सब, ना हम पर, ठीक है। ज़लमूना, जुल्म किया, जुल्म किया उन सब ने हम पर, वमा और नहीं, पीछे से जो आया है ना वमा वो नहीं है, ज़लमूना जुल्म किया उन सब ने हम पर, वा और, लाकिन लेकिन, कानू, कानू मैंने बताया था ना, काना कूनू कानू, थे वो, जो एंड पे वाव आया है वो सब की तरफ इशारा है, थे वो सब, अनफुसहुम, अनफुस अपनी जान, नफ्स से हैं, हम अपने जानों पर, अपने नफ्सों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसकी नाशुक्री करके उसने हम पर कोई जुल्म नहीं किया, वो अपनी जानों पर ही जुल्म कर रहे थे। वइज़ और जब, कुलना कुल कहा, ना हमने, उदखुलू, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पहला हर्फ अलिफ है, फिर दाल है, फिर खा है, ठीक है, खा पे पेश है, तो ये तीसरा लफ्ज बनता है, तीसरा हर्फ बनता है, तो अलिफ पे मैं क्या लगाऊंगी, पेश लगाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी, उदखुलू, और दाल कलकले वाला भी है, तो कैसे पढ़ूंगी, उद उदखुलू, ठीक है, उदखुलू दाखिल हो जाओ तुम सब, हाजिही इस, अल करियता, देखिए अलिफ लाम वाला लफ्ज आया है, तो मैं उस पे क्या लगाऊंगी, ज़बर लगाऊंगी अलिफ पर, अल करियता इस बस्ती में, करिया कहते हैं बस्ती को, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू फा पस या फिर कुलू उसी तरह आया है, तुम सब खाओ, मिन हा इसमें से, मिन से हा इसमें से, मतलब इस बस्ती में से खाओ, हैसु, हैसु का मतलब है जहां से, जहां से दिल चाहे, तुम जैसे शाह, शाह का मतलब है चाहना, हम कहते नहीं इंशा अल्लाह, इन अगर, शाह चाहे, अल्लाह अल्लाह, हम कहते हैं ना इंशा अल्लाह, उसका मतलब होता है अगर अल्लाह चाहे, हम किसी फ्यूचर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं इंशा अल्लाह, वही शाह है, शाह का मतलब है चाहना, तुम का मतलब है तुम, तुम चाहो तुम, रगदन, रगदन कहते हैं फिरागत से, इत्मीनान से, खूब खूब, जितना दिल चाहे, वदखुलू वा और, उदखुलू उसी तरह आया है दाखिल हो जाओ, अलबाबा, बाब कहते हैं दरवाजे को, अलबाब जमा है उसकी इस दरवाजे से, सुजदन सजदा करते हुए, सजदे से हैं, वा और, कूलू कूलू काला कीला कहना, तुम सब कहो, हित्ततुन, हित्ततुन कहते हैं बख्श दे हमें, ठीक है, बख्शना, माफी मांगना, वैसे मतलब है इसका बोझ उतारना, किसका बोझ होता है, गुनाहों का बोझ होता है, हित्ततुन जब कहते हैं तो इसका मतलब है गुनाहों के बोझ उतार दे, नगफिर लकुम, नगफिर, नगफिर मगफरत से है, ना अलग करे, गफरा का मतलब होता है बख्शिश मांगना, नग हम बख्श देंगे, हम माफ कर देंगे, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, खतवाया कुम, खतवाया अलग करे, कुम अलग करे, कुम तुम्हें तुम्हारी, खतवाया, खतवाया की जमा है, सारी खताएं, सारी खताएं सारे गुनाह माफ कर देंगे, वा और, सनजीदू, सा मेरे ख्याल में पहली दफा आया है, ठीक है, सा जहां पे आएगा आ, इसका मतलब है ताकीद के लिए भी आता है, जोर देने के लिए भी आता है, और मतलब होता है अन करीब, अन करीब, ठीक है, जैसे कमिंग फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, और ना जो है वो हम है, वा सा ना हम है, जीद जो है वो जैद जायद, जैसे होता है ना ज्यादा, ज्यादा के लिए जैद जायद, तो ज्यादा कर देंगे, और अनकरीब हम ज्यादा कर देंगे, अल मुहसिनीन, मुहसिनीन, मुहसिन कौन होता है, जो एहसान करता है, एहसान कौन करता है, जो आपके हक से ज्यादा आपको अदा करे, उसको कहते हैं एहसान, और वो बंदा होता है मुहसिन, तो मुहसिन की जमा है मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, फबद्दला, पस फिर, बदला तब्दील करना होता है, बदल डालना, बदल करना, तब्दील कर दिया, बदल डाला, अल्लजीना उन लोगों ने जिन्होंने, ज़लमू जुल्म किया, ठीक है, उन सब की तरफ इशारा है, कौलन बात को, कौल बात होती है, कीला काला कौल, ठीक है, बात, गैरा सिवाय, नहीं के लिए भी आता है, सिवाय भी होता है, अल्लजी उसके जो, मतलब उस बात के अलावा, कीला जो कही गई थी, ठीक है, कौलन देखे बात है, और कीला जो कही गई थी, कौला कहते हैं कहना, कहा, और कीला कही गई बात, जो एक दफा कह देते हैं, ठीक है,
لہم ان سے، فانزلنا پس، انزل اسی طرح اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علی اوپر، الذین ان سب لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، رجزن رجز کہتے ہیں عذاب کو، آسمانی آفت کے لیے آتا ہے رجز، اور یہ اکثر اس شکل میں ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جو گندی قسم کی بیماریاں ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے رجز، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، آسمانی آفت۔ اور اس وقت جو ان پر نازل ہوئی تھی وہ ایسی بیماریاں تھی جن کا کوئی علاج نہیں تھا، طاعون ہے، اور اسکن کی ایسی بیماریاں تھی جس سے بدبو آتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ رجز ہے، رجز عذاب ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، اسی طرح کچھ الفاظ جو بار بار آ رہے ہیں یہ آپ کو رٹ جانے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو رٹ لیں، جب آپ رٹ لیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، آگے آگے جب ہم پڑھیں گے پھر ہمیں یاد ہوگا۔ کانو بہت دفعہ آیا ہے، بیما بہت دفعہ آیا ہے، یفسقون بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، فسق سے ہیں، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور واو نون جمع سب کی طرف اشارہ ہے، وہ نافرمانی کرتے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پڑھیں گے 59 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔